نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے۔ صدقۃ الفطر اس سال سن 2023 میں کتنا ہے اور کس پر ہے، اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ موٹی سی بات ہے۔ اچھا جی، اس کا مستحق کون ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی صدقہ فطر کا مستحق ہے، یہ تو آسان سی بات ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پہ تو سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید والے دن ہی صدقہ جو ہے نا، عید الفطر والے دن اگر کسی پر اتنا مال ہے جو صاحب نصاب پہ ہونا چاہیے تو وہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے، وہ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 4 ہم نے نصاب پڑھے، مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کوئی سامان تجارت ہے یا اس کے پاس نقدی ہے۔ یہ 4 نصاب ہیں: سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی۔ لیکن صدقۃ الفطر میں ہم ایک اور چیز بھی یہاں دیکھیں گے، وہ 5ویں چیز اسے آپ سمجھ لیں کہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، استعمال نہیں ہوتی، کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی، سالہ سال ویسے گھر میں ہیں، مطلب کہ مہمان آتے ہیں تب بھی ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، بستر ہیں، برتن ہیں اور بھی اس طرح کی بہت سے گھر میں چیزیں ہیں، تو ان کی قیمت کو بھی لگائیں گے ہم۔ ان سامان کی قیمت کو لگا کر دیکھیں گے، اگر وہ یعنی چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، تو اب اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی، زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ، بقرہ عید کے نصاب میں بھی اور عید الفطر کے بھی نصاب میں، جو فطرانہ کے نصاب، اس میں ہم اس 5ویں چیز کو بھی دیکھیں گے۔ جو سامان گھر میں ضرورت سے زائد ہے اور وہ کام نہیں آتا، اس کو بھی ہم جو ہے نا اس میں شمار کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھی سمجھے کہ موجودہ دور میں جو 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت تقریباً 1,31,000 روپے بن رہی ہے۔ اب کسی بندے کے پاس 1 لاکھ روپے نقدی ہے، اب یہ تو صاحب نصاب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ اور بھی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ایسا کوئی سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور وہ اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 30-35 ہزار بن رہی ہے، تو اب اس کو ہم شمار کریں گے، اس کے پاس تقریباً 1,35,000 روپے ہیں، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا سامان کی اس قیمت کو لگا کر، اب اس پہ صدقہ فطر ہے۔ یہ فرق ہے زکوٰۃ اور فطرانے میں، ایک تو یہ بات۔ اچھا، موجودہ دور میں صدقہ فطر کتنا ہے؟ اب دیکھیں، یہ صدقہ فطر تو وہی ہے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ مشہور 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو گندم، آٹا اسی کی جنس سے ہے، چاول بھی اسی کی جنس سے ہے، گندم، کھجور، کشمش اور جو ہے کہ جو۔ اچھا، ان کی قیمتوں میں فرق آتا رہتا ہے، لیکن رہے گا وہی نصاب جو پہلے تھا، یعنی نصاب نہیں بدلا، ان کی قیمتیں بدلی ہیں۔ مثال کے طور پہ جی پچھلے سال 2 کلو گندم کا جو ریٹ تھا وہ 160 روپے، لیکن اس سال 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ 230 روپے ہے۔ یہ دارالتقویٰ کا بھی، یہ لاہور والوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ احتیاطاً 230 روپے، دارالعلوم کبیر والا، اسی طرح خیر المدارس وغیرہ، ان بڑے اداروں کا یہی فتویٰ ہے۔ اس سال سن 2023 میں جو صدقہ فطر ہے 2 کلو گندم احتیاطاً وہ 230 روپے، 250 بھی ہے، بعض حضرات نے آٹے کا حساب لگا کے 300 بھی کہہ دیا ہے۔ یہ تو ہے گندم کی بات، لیکن اگر ہم گندم سے نہ دیں، اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اللہ نے اسے مال و دولت دے رکھی ہے، تو وہ پھر کشمش سے ادا کرے گا یا کھجور یا جو سے، تو اس میں پھر 1 سا یعنی 3.5 سیر کھجور کا حساب لگے گا، 3.5 سیر جو یا 3.5 سیر کشمش۔ اکثر لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ گندم مشہور ہے جی، ٹھیک ہے، گندم میں سے دے دیتے ہیں، اللہ نے ان کو دے بھی رکھا سب کچھ، پھر بھی وہ گندم سے دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں پھر جو ہے نا جس چیز میں غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو اس چیز سے ہم جو صدقہ فطر ادا کریں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو اس کی قیمت مثال کے طور پہ 450 روپے اگر کھجور ہے، تو اب اس کو ہم جو ہے نا تقسیم اس کو ضرب دیں گے جی، 3.5 کلو کھجور مثال کے طور پر 1500 کی بنتی ہے، 1400 کی بنتی ہے، وہ ایک بندے کا فطرانہ بنے گا کھجور کے حساب سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اللہ نے جن کو دے رکھا ہے وہ کھجور سے دیں یا جو سے یا کشمش سے دیں۔
باقی جو لوگ ہیں غربا مطلب کہ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ گندم کے اعتبار سے دیں تو ادا ہو جائے گا، اور امیر بھی دیں غنی بھی اگر گندم کے اعتبار سے دے تب بھی اس کا ادا ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن فائدہ زیادہ اسی میں ہے غربا کا۔ ایک تو یہ کہ مقدار اس کی 230 ہے موجودہ دور میں یا قیمت دیں، اور دوسرا ہے کہ اس کا مستحق بھی ہم نے بیان کر دیا، اس کا فرق بھی بیان کر دیا، صدقہ فطر کا زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ اب اس کی یا واجب ہونے کی وجہ کیا ہے وہ حدیث میں بتائی گئی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للمساکین طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ سنن ابن داؤد کی روایت ہے کہ صدقہ فطر اس لیے واجب ہے کہ یہ تو جو روزے دار نے لایانی کی ہے، اس نے بیہودہ باتیں کی ہیں، ان کا کفارہ ہے یہ، اور یہ کھانا ہے مساکین کے لیے، ان کی مدد بھی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اغنوہم فی ھذا الیوم، کہ اس دن تم غریبوں کو غنی کر دو ان کو صدقہ فطر دے کر۔ اور ایک اور حدیث ہے الترغیب و ترہیب کی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، روزے جو ہے نا رمضان کے روزے یہ لٹک جاتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جب تک اوپر نہیں جاتے کہ جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا جو دن ہے وہ عید الفطر کی صبح و صادق کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ادا کرتا ہے ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی ادا کر دیا، اس کے بارے میں علماء نے 2 قول لکھے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں رمضان سے پہلے اگر کسی نے صدقہ فطر دے دیا تو یہ ادا ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ادا ہوگا، لیکن احتیاط یہی ہے کہ رمضان میں دے دیا جائے۔ کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ صدقہ فطر انہوں نے نہ گندم دی نہ اس کی قیمت دی، بلکہ وہ اتنے پیسوں کی کوئی سامان خرید کے دے دیتے ہیں غرباء کو، تو کیا ان کو وہ صدقہ فطر ان کا ادا ہو جائے گا؟ جی بالکل ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی بھائی نے صدقہ فطر نہ گندم دی نہ قیمت، لیکن کوئی سامان خرید کے اپنا جتنا صدقہ فطر بنتا تھا کسی غریب کو مستحق کو دے دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قیمت دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غریب خود جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، ہو سکتا ہے جو سامان ہم نے خرید کے اسے دیا ہے وہ پہلے سے اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو ضرورت تھی بچوں کے کپڑوں کی، اس کو ضرورت تھی گھر کا رینٹ نہیں دیا، اس نے اسی طرح اپنی دوائیاں وغیرہ لینی تھی، اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ پیسہ دے دے تاکہ غریب اپنی مرضی سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو حضرات باہر ہیں، باہر کے ممالک کے اندر ہیں، وہ صدقہ فطر کس اعتبار سے دیں؟ اس میں ایک موٹی سی بات آپ یہ سمجھے، جہاں پر صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے وہیں کے اعتبار ہوگا۔ ایک بندہ ہے سعودیہ کے اندر اور صدقہ فطر وہاں پہ دے رہا ہے تو وہیں کے اعتبار ہوگا، لیکن ایک بندہ ہے سعودیہ میں اور ادھر سے اس کے گھر والے اس کا فطرانہ دیتے ہیں تو پھر صدقہ فطر پاکستان کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ بات بھی آپ سمجھ